وغیر صفت اور غیر صفت ہے حملت جس کو محمول کیا جاتا ہے علی الا پر فی الاستثناء استثناء میں کما حملت الا علیہا جیسا کہ محمول کیا جاتا ہے الا کو غیرہ پر فی صفت صفت میں اذا کانت جب کہ وہ ہو تابعتاً تابع لجمع منکور غیر محصور اس جمع کے جو نکرہ ہو اور غیر محصور ہو لتعذر الاستثناء بوجہ استثناء کے متعذر ہونے کے جیسے لو کان فیہما آلہۃ اگر ہوتے زمین و آسمان میں کئی معبود الا اللہ اللہ کے ما سوا لفسدتا تو زمین و آسمان میں فساد ہوتا وضعف فی غیرہ اور ضعیف ہے اس کے غیر میں۔ غیرہ صفت ہے، صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن کبھی اس کو الا پر محمول کرتے ہوئے استثناء کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں کیونکہ غیرہ اور الا دونوں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ما بعد ما قبل کے مغایر ہے۔ غیرہ صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن کبھی اس کو الا پر محمول کرتے ہوئے استثناء میں بھی استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ غیرہ اور الا دونوں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ما بعد ما قبل کے مغایر ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسا کہ الا استثناء کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن کبھی اس کو غیرہ پر محمول کر کے صفت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسا کہ الا استثناء کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن کبھی اس کو غیرہ پر محمول کر کے صفت کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن الا کو صفت میں استعمال تب کرتے ہیں جب کہ تین باتیں پائی جائیں، تین شرطیں پائی جائیں۔ نمبر ایک یہ الا جمع کے بعد ہو، نمبر دو وہ جمع نکرہ ہو، نمبر تین وہ جمع غیر محصور ہو یعنی کسی عدد کے اندر بند نہ ہو۔ الا کو غیرہ پر محمول کرنا اس وقت ہوتا ہے جب کہ تین شرطیں پائی جائیں۔ نمبر ایک یہ الا جمع کے بعد ہو، نمبر دو وہ جمع نکرہ ہو اور نمبر تین وہ جمع غیر محصور ہو یعنی کسی عدد کے اندر بند نہ ہو۔ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ اس وقت استثناء متعذر ہوتا ہے۔ الا کو غیرہ پر محمول اس لیے اس صورت میں کرتے ہیں کہ استثناء متعذر ہوتا ہے، جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اس میں الا غیرہ کے معنی میں استعمال ہے اور صفت ہے، اس لیے کہ یہ آلہۃ جمع کے بعد واقع ہے اور وہ جمع نکرہ ہے اور غیر محصور ہے۔ یہاں پر الا غیرہ کے معنی میں ہے اور صفت کے لیے استعمال ہے کیونکہ الا آلہۃ جمع کے بعد واقع ہے اور وہ جمع نکرہ اور غیر محصور ہے، اس لیے کہ یہاں پر الا کو استثناء کے لیے بنانا متعذر ہے کیونکہ استثناء یا تو متصل ہوتا ہے یا منقطع اور یہاں پر دونوں ممکن نہیں ہیں۔ استثناء متصل تو اس لیے ممتنع ہے کہ مستثنیٰ متصل کا مستثنیٰ منہ میں دخول یقینی ہوتا ہے جبکہ اللہ کا آلہۃ میں دخول یقینی نہیں ہے، اور منقطع اس لیے نہیں ہو سکتا کہ مستثنیٰ منقطع کا مستثنیٰ منہ میں عدم دخول یقینی ہوتا ہے اور یہاں پر اللہ کا آلہۃ میں عدم دخول بھی یقینی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے الا یہاں استثناء کے لیے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر استثناء متعذر ہے کیونکہ استثناء یا تو متصل ہوتا ہے یا منقطع ہوتا ہے اور یہاں پر دونوں صورتیں ممکن نہیں ہیں۔ متصل تو اس لیے ممکن نہیں کہ مستثنیٰ متصل کا مستثنیٰ منہ میں دخول یقینی ہوتا ہے جبکہ اللہ کا آلہۃ میں دخول یقینی نہیں ہے، اور منقطع اس لیے نہیں ہو سکتا کہ مستثنیٰ منقطع کا مستثنیٰ منہ میں عدم دخول یقینی ہوتا ہے اور یہاں پر اللہ کا آلہۃ میں عدم دخول بھی یقینی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے الا صفت کے لیے استعمال ہے۔ وضعف فی غیرہ اگر الا کے بعد الا سے پہلے جمع نکرہ اور غیر محصور نہ ہو تو پھر اس کو غیرہ پر محمول کرتے ہوئے صفت کے لیے بنانا ضعیف ہے۔ وضعف فی غیرہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر الا سے پہلے جمع نکرہ غیر محصور نہ ہو تو اس وقت الا کو غیرہ پر محمول کرتے ہوئے صفت بنانا ضعیف ہے کیونکہ اس صورت میں استثناء متعذر نہیں ہوتا۔ وإعراب سوا وسواء النصب سوا اور سواء کا اعراب نصب ہے علی الظرف ظرفیت کی بنا پر علی الاصح اصح قول کے مطابق۔ سوا اور سواء کا اعراب اصح قول کے مطابق نصب ہوتا ہے ظرفیت کی بنا پر، جیسے جاءنی زید جاءنی القوم سوا زید
کا مطلب ہے مکان زید۔ تو سوا اور سوا کا اعراب اصح قول کے مطابق نصب ہوتا ہے ظرفیت کی بنا پر۔ اصح علی الاصح یہ احتراز ہے نوات کوفہ سے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ظرفیت متعین نہیں ہے بلکہ رفع نصب جر کسی اور طریقے سے بھی سوا اور سوا کے اندر ہو سکتا ہے۔ ان کی دلیل یہ شعر ہے فلم یبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا، پس نہیں باقی رہا سوائے دشمنی کے تو ہم نے ان کو بدلہ دیا جیسا کہ انہوں نے کیا۔ تو یہاں پر سوى العدوان لم یبقى کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ علی الاصح احتراز ہے نوات کوفہ سے، وہ کہتے ہیں کہ سوا اور سوا کا اعراب ظرفیت کی بنا پر نصب متعین نہیں ہے بلکہ رفع نصب جر کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان کی دلیل یہ شعر ہے فلم یبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا، پس باقی نہیں رہا سوائے دشمنی کے تو ہم نے ان کو بدلہ دیا جیسا کہ انہوں نے کیا۔ یہاں پر سوى العدوان فاعل ہے لم یبقى کا اور فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اس شعر کے اندر سوا کا مرفوع ہونا فاعل ہونے کی وجہ سے یہ شاذ ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس شعر میں سوا کا مرفوع ہونا فاعل ہونے کی وجہ سے یہ شاذ ہے۔ خبر کان و اخواتها منصوبات میں سے ایک کانا اور اس کے نظائر کی خبر ہے۔ هو المسند، وہ ہے جو مسند ہو بعد دخولها ان کے داخل ہونے کے بعد، جیسے کان زید قائما، تھا زید کھڑا ہونے والا۔ منصوبات میں سے ایک کانا اور اس کے نظائر کی خبر ہے۔ تعریف یہ ہے جو کانا وغیرہ کے داخل ہونے کے بعد مسند ہو، جیسے کان زید قائما، اس میں قائما کانا کی خبر ہے جو کانا کے داخل ہونے کے بعد مسند ہے۔ تعریف یہ ہے کہ جو کانا وغیرہ کے داخل ہونے کے بعد مسند ہو، جیسے کان زید قائما، اس میں قائما کانا کی خبر ہے جو کانا کے داخل ہونے کے بعد مسند ہے۔ وَأَمْرُهُ اور اس کا معاملہ کامر خبر المبتدا، مبتدا کے خبر کے حکم کی طرح ہے، معاملے کی طرح ہے۔ وَيَتَقَدَّمُ مَعْرِفَةً اور مقدم ہوتا ہے اس حال میں کہ معرفہ ہو۔ کانا کی خبر کا معاملہ کانا کی خبر کا حکم مبتدا کی خبر کی طرح ہے۔ اقسام، احکام اور شرائط میں، اقسام میں یعنی کانا کی خبر کبھی مفرد ہوتی ہے، کبھی جملہ، کبھی معرفہ، کبھی نکرہ، اور احکام میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کانا کی خبر کبھی ایک ہوتی ہے، کبھی متعدد، کبھی مثبت، کبھی منفی، اور شرائط میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کانا کی خبر جب جملہ ہو تو اس میں عائد کا ہونا ضروری ہے جو کانا کے اسم کی طرف لوٹے۔ کانا کی خبر کا حکم مبتدا کی خبر والا ہے اقسام، احکام اور شرائط میں۔ اقسام میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کانا وغیرہ کی خبر کبھی مفرد ہوتی ہے، کبھی جملہ، کبھی معرفہ، کبھی نکرہ، اور اقسام میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کانا کی خبر کبھی ایک ہوتی ہے، کبھی متعدد، کبھی مثبت، کبھی منفی، اور شرائط میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کانا کی خبر جب جملہ ہو تو اس میں عائد کا ہونا ضروری ہے جو کانا کے اسم کی طرف لوٹے۔ لیکن ایک فرق ہے، مبتدا کی خبر معرفہ ہو تو مقدم نہیں ہو سکتے، کانا کی خبر اگر معرفہ ہو تو مقدم ہو سکتی ہے، جیسے کان القائم زید، اس میں القائم کانا کی خبر معرفہ ہے جو زید اسم سے مقدم ہے۔ لیکن ایک فرق ہے کہ مبتدا کی خبر معرفہ ہو تو وہ مبتدا پر مقدم نہیں ہو سکتی، لیکن کانا کی خبر معرفہ ہو تو وہ مقدم ہو سکتی ہے، جیسے کان القائم زید، اس میں القائم کانا کی خبر ہے جو کہ زید پر مقدم ہے۔ فرق کی وجہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے یعنی رفع، تو اگر خبر کو مقدم کریں تو التباس ہوگا، پتہ نہیں چلے گا کہ یہ خبر ہے یا مبتدا ہے، لیکن کانا کی خبر اور اس کے اسم کا اعراب ایک نہیں ہوتا، لہذا خبر کو مقدم کرنے سے جبکہ وہ معرفہ ہو التباس نہیں ہوگا اور پتہ چل جائے گا کہ یہ کانا کی خبر ہے اور فلاں کانا کا اسم ہے۔ فرق کی وجہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر کا اعراب ایک ہوتا ہے یعنی رفع، تو اگر خبر کو معرفہ ہونے کی صورت میں مقدم کریں تو التباس ہوگا، پتہ نہیں چلے گا یہ مبتدا ہے یا خبر ہے، لیکن کانا کی خبر اور اس کے اسم کا اعراب ایک جیسا نہیں ہوتا، لہذا خبر کو اگر مقدم کر دیں معرفہ کی صورت میں تو کوئی التباس نہیں ہوگا۔